اب آپ کو میں ایک اور انٹرویو کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے ایک دو دن پہلے پھر سے اس کی ویڈیو کلپ لگایا تھا، جس میں کا نام ہے ظفر ہلالی، جو انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں بتایا، جو انہوں نے 2.5 سال میں ابھی تک کیا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت، جو ہو سکتا ہے ان کے پاس مکمل معلومات ہوں یا نہ ہوں یا ابھی اور زیادہ یا کم، بہرحال انہوں نے جو باتیں کی. اب وہ جو اینکر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اب وہ اینکر اس انٹرویو کو شروع، یعنی کہ یہ باتیں شروع کرنے سے پہلے وہ انٹرویو تقریباً کوئی 20-25 منٹ 30 منٹ کا گزر چکا ہے. اس میں فل اس نے کبھی الیکشن کے بارے میں ڈسکا والے کے، باقی کیوں ہاری پی ٹی آئی، یہ وہ سارا کر کے، اور یہ باتیں بھی کرنے سے پہلے 2 دفعہ اس نے پہلے پی ٹی آئی کو کہتے ہیں لتاڑا ہے، اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تباہ کر دیا، وہ تباہ کر دیا. اور پھر جب ظفر ہلالی نے یہ باتیں کی، اس کے بعد پھر سے وہ شروع ہو گیا ان ساری باتوں کو نگلیکٹ کر کے، جو کہا اس نے یا تو وہ جھوٹ ہے یا وہ پرانی باتیں ہیں. میں آپ کو اس کے بھی کلپ سناتا ہوں. تحریک انصاف کی حکومت کے 2.5 سال بیت گئے، دعوے وعدے خواب جو عوام کو دکھائے سب ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں. تحریک انصاف کے نئے پاکستان میں مہنگائی، ناانصافی، بے روزگاری، عدم تحفظ عوام کا پیچھا کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی 90 روز کی تبدیلی کا وعدہ 2.5 برس بعد بھی پورا نہیں ہو سکا. احتساب کے نام پر اپوزیشن کو جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا. پارلیمان عضو معطل بن کر رہ گیا. اپوزیشن سڑکوں پر جلسے جلوس اور لانگ مارچ کر رہی ہے. سرکاری ملازمین سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت ان پر آنسو گیس کے فائر ٹیسٹ کر کے اپوزیشن کو ڈرا رہی ہے. لیکن وزیر اعظم سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس بات کی بھی دعوے دار ہیں کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. مان لیا کہ اپوزیشن کے واویلے سے حکومت نہیں جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل سوال آنے والے 2.5 سالوں کا ہے. معاشی انقلاب کیا موجودہ حکومت لا سکے گی؟ کیا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ وفا ہوگا، یا یہ وقت بھی نعروں، وعدوں اور پچھلی حکومتوں پر الزام لگا کر گزار دیا جائے گا؟ انہی سوالوں کے ساتھ ہم ظفر ہلالی صاحب سے بھی بات کریں. ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب جب 2023 کے الیکشن میں جانا ہے تحریک انصاف نے، تو کس بنیاد پر جائے گی؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کیا انہوں نے کیا ہے، اب آپ سنتے جائیں جی اور تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ غریبوں کے لیے 74 سال میں جو نہیں ہوا ہے یہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ شیلٹر ہومز، انصاف کے ہیلتھ کارڈز، انصاف کے میڈیسن کارڈز، گزارا الاؤنس. غریب لوگ جو ہیں 60 سال کے اوپر، 20 سال کے بعد کراچی سرکولر ریلوے انہوں نے شروع کیا ہے. سٹیل مل کا تنخواہ نہیں دیا گیا تھا، 7 سال کے لیے انہوں نے ان کا تنخواہ دیا ہے. ری ایکٹیویٹ کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 13 سال کے بعد، اور آج ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، جو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے زبردست. امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے. یہ 8 سال کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 20 سال کے بعد سرپلس میں ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس برٹن کو 1.2 بلین، اتنا کبھی 74 سال میں ہوا ہی نہیں ہے. کشمیر کا معاملے کو بڑا زبردست انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے. کارکے کی پینلٹی جو تھی، جو 1.2 بلین ڈالر تھی، وہ جا کے ترکی سے نیگوشیٹ کر کے ختم کیا ہے. انڈیا پروپیگنڈا جو تھا، گندے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، ای یو کرانیکلز کا اور یہ انڈین کرانیکلز اور ای یو ڈس انفو سے، وہ بھی ایکسپوز کیا ہے. کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 135 نمبر تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں، اب 70 نمبر پہ ہے. ایز آف بزنس شروع کرنے کے لیے 2 نمبر ہے پورے ایشیا میں. گوادر فنکشننگ 14 سال کے بعد گوادر چلنے لگ گیا ہے. نیب 390 بلین 2 سال میں ریکور کیا ہے کرپٹ لوگوں کے ساتھ، جن کے دوست گورنمنٹ میں تھے اور ابھی جیل میں ہیں، جنہوں نے پاکستان چلا رہا تھا. 390 بلین 2 سال میں، اور اس سے پہلے 104 بلین 10 سال میں آپ لوگوں نے ریکور کیا تھا. انہوں نے سولار پلانٹس کو ری نیگوشیٹ کیا ہے، 20 سینٹ سے کم کیا ہے اس کو، 20 سینٹ سے ایک یونٹ 2.37 سینٹس کو لے آئے ہیں. روڈز کی قیمت تو 368 روپیز تھے پر کلومیٹر، وہ 213 لے آئے ہیں.
یار اچھا ہلالی صاحب بڑا اچھا، یہ تو بہت کچھ ہوا. اب میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی سنوا دوں کہ جو یہ نہیں ہو سکا. مجھے اب یہ بتائیں 90 دن میں انہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی، وہ تو نہیں کر سکے. پھر آپ نے سرکولر ریلوے کی بات کی، وہ کچھ دن چلی پھر بند ہو گئی. اگر آپ غریب کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہوا کیا. چینی، آٹا، بجلی 100% سے زیادہ مہنگے ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں فی کس آمدنی آپ کی جو سالانہ $1482 تھی وہ کم ہو کے $1130 پہ آ گئی. 1900 جب سے یہ 74 سال میں پاکستان میں 73-74 سال میں یا 1952 میں ہوا تھا یا پچھلے سال ہوا کہ آپ کا جی ڈی پی نیگیٹو میں چلا گیا. آپ اس کے بعد قرضہ جو فیکس تھا اس میں $55,000 اضافہ ہو گیا، یعنی 46% ہر پاکستانی پہ قرضہ بڑھ گیا. بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ گیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں بلو پاورٹی جو لوگ تھے 2018 میں جو غربت کی لائن سے نیچے کی زندگی گزارتے تھے وہ 7 کروڑ تھے، 2021 میں وہ 9 کروڑ ہو گئے. ڈالر 2018 میں 112 کا تھا، 2021 میں 160 پہ چلا گیا. برآمدات 2013 میں آپ کی $30.7 ارب کی تھی، 2020 میں وہ $28 ارب پہ آ گئی. اسی طرح صرف پچھلے بجٹ میں $800 ارب کے ٹیکس لگائے جس سے آپ کی عام پاکستانی کی 800 ارب کی آمدنی کم ہو گئی. یہ ٹارگٹ ابھی آپ کو اور بتا دوں، فیول کا اگرچہ آپ اب سن لینا سر میں نے آپ نے جتنی باتیں کی میری بھی بات سن لیں. آپ ابھی کہیں گے جب میں کہوں گا تو کہ یہ فیول تو ان کے ہاتھ میں نہیں، مان لیا ان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن آپ سے شیئر کر دوں کہ ابھی ان کا جو پلان ہے اس کے مطابق انہوں نے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ فیول کی قیمتیں مزید جو ہیں 40% بڑھانی ہے اور اس کو فی لیٹر $1 کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، غریب آدمی تو بیچارہ مر گیا، غریب آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہوا. جو چیزیں آپ نے کہی ہیں انہوں نے بالکل کی ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو اگر حکومت کی بات ہے، کرپشن انڈیکس آپ کا جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں بھی تو نوٹ کریں نا. وعدے تو وعدے ہی رہے، وہ اس میں تو تبدیلی نہیں آئی. اچھا اب آپ سنیے ایک کرونا سنا ہے آپ نے؟ کرونا جی بتائیں. ایک بیماری ہے آج کل جو 20% یورپین اکانومیز کو امپیکٹ کیا ہے. نیگیٹو گروتھ، برٹن میں 12.5% نیگیٹو گروتھ، کرونا اس کا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کون سی اکانومی ہے جو مائنس میں نہیں جا رہی ہے؟ پاکستان کی اکانومی 1.5% کی گروتھ ہو رہی ہے. ہندوستان کی جا کے دیکھیں 11% کم ہوئی ہے، 7.5% کم ہوئی ہے، نیگیٹو ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے یار کہ ہم نے یہ کرونا وائرس کو خوش قسمت یا سکل جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بٹ آف بوتھ، دونوں کو ہم نے مکس کر کے اچھا طریقے سے لڑا ہے. ہمارا ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ جو امپیکٹ ہوا ہے ہر چیز پہ، اور پھر بھی ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. آپ سوچئے تو صحیح، دیز آر کریڈٹ فیکٹرز. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایز اے فارن پالیسی میں جو میرا کام ہے، ایکسپرٹ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں اتنی ایفیکٹو فارن پالیسی ہمیں کبھی بھی ہوئی میرے زندگی میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے زندگی میں ایکسپٹ فار اے کپل آف ایئرز ایوب خان کے اس سے زیادہ ایفیکٹو کبھی نہیں ہوا ہے. ہلالی صاحب اچھی بات ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ آپ اتھارٹی یا فارن پالیسی پہ انہوں نے اچھا کیا، مان لیا. لیکن میری گزارش یہ سن لیں کہ کرونا سے پہلے یہاں کون سی دودھ کی نہریں بہہ گئی تھی، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے. جیسے آپ نے کہا اللہ کا لاکھ شکر ہے، وزیر اعظم بھی شکر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کرونا کی وہ وبا اس طرح سے نہیں پھیلائی. انڈیا کی جو آپ بات کرتے ہیں یا ایون بنگلہ دیش کی، وہاں پہ کرونا نے جتنی تباہی مچائی ہے، ان کے ٹیکسٹائل کے آرڈرز بھی کینسل ہو گئے. وہی ہماری جو ایکسپورٹ بڑھی ہیں ٹیکسٹائل کی، اس میں کرونا کی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو کرونا میں پاکستان کے لیے بلیسنگ بھی ہوئی ہے کہ یہاں ایکسپورٹ کے آرڈر ٹیکسٹائل کے بڑھ گئے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں بھی کام کر کے وہ آرڈر نہیں مل رہے، فیصل آباد میں لیبر نہیں مل رہی. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں تو حکومت نے تو کچھ نہیں اس طرح سے کیا کہ آپ جس کا کریڈٹ صرف حکومت کو دینا چاہے.
جی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے میڈیا اگر کوئی بات کرتا بھی ہے، کوئی بندہ ایک گال مثلا کوئی بھی چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے مبصر بلایا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے، اگر کسی کے منہ سے تعریف کا ایک لفظ نکل جائے، تعریف کا ایک لفظ نکل جائے پی ٹی آئی کے لیے، تو پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں ہیمرنگ پہ، جس ایجنڈے پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے ان کو لفافے ملتے ہیں، جن سے تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، کہ کوئی انہوں نے اتنی دیر تقریر کرتے رہنا، کسی کو بولنے نہیں دینا انہوں نے، جتنی دیر وہ جو اثر زائل نہیں کر کے چھوڑنا، یا پھر اگلے کئی دنوں تک وہ جو ہے نا اس کو گھماتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، دنیا میں کہیں اس طرح کا میڈیا نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے کاموں پہ تنقید ہوتی ہے، دیر سے ہو رہا ہے، جلدی ہو رہا ہے، یہ کام نہیں، جیسے یورپ میں اب آج کل کووڈ کی وجہ سے مسائل ہیں، اس کے اوپر یہ کہ دوائی خریدی گئی یا نہیں خریدی گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اب وہ اس میں سکینڈل نکلنے شروع ہو گئے، دوائی صحیح نہیں تھی، یہ وہ، کہ یہ پاکستان کا میڈیا تو ایسا ہے جیسے چاہ رہا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پاکستان ٹوٹ کے بکھر جائے، ختم ہو جائے، ادھر خون آندھی اور خون کے طوفان چل جائیں، اس طرح کے۔ اور ان لوگوں کو صرف آپ سمجھا سکتے ہیں انہی کی زبان میں، یہ جہاں نظر آئیں ان کو شرمندہ کریں، انہیں بتائیں کہ تم پاکستان میں رہ رہے ہو، الو کے پٹھو، تم جہاں سے بھی لفافہ لے رہے ہو مافیا سے، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں غریب آدمی جو مہنگائی میں پس رہا ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تم ان سے لفافے لے کے اس کے چولہا نہیں جلنے دے رہے ہو۔ ایک بندہ کر رہا ہے اس وقت جو پچھلے 74 سال میں پاکستان میں نہیں ہوا، تم کرنے نہیں دے رہے ہو اس کو، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہو، لوگوں کو بتا نہیں رہے ہو تاکہ وہ اپنے حقوق لیں اور انہیں سکون ہو، انہیں امید ہو۔ تو پیارے پاکستانیوں، پیارے ہم وطنوں، اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں۔ اسی میسج کے ساتھ میں اپنے اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں کہ جو منافقت کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، اور خود بھی اس بیماری اور برائی سے بچیں۔ جو برا ہے اس کو برا کہیں، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔